ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عادیات مکی سورت. اس سورت میں تقریباً یہ آخری صورت ہے یا ایک اور آئے گی جس میں قسم کے الفاظ ہیں. قسمیہ الفاظ سے سورت شروع ہو رہی ہے. یہ متعدد مرتبہ ہمارے سامنے بات آئی کہ واو قسم کے لیے بھی آتا ہے. صورتوں کے آغاز میں خاص طور پر جو واو کے الفاظ آئیں وہ واو قسمیہ کہلاتی ہے. تو یہاں بھی بالعادیات ضبحا واو ہے، یہ قسم کے لیے. اللہ جل شانہ نے یہاں جو جنگی گھوڑے ہیں ان کی قسم کھائی. جو گھوڑے جنگوں میں جاتے ہیں، خاص طور پر گھوڑے کے مختلف استعمال ہیں، لیکن اس دور میں خصوصاً جنگوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا. ان گھوڑوں کی قسمیں کھائیں، 3-4 ان کی کیفیت بیان کی کہ گھوڑوں کی کیا کیفیت ہے، کیا کیفیات ہے. اس کے بعد جواب قسم پہ ذکر کیا کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک یہ جو انسان ہے یہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اب وہ گھوڑوں کی قسم کیا کھائی؟ پہلی آیت ہے والعادیات ضبحا. یہ الفاظ بھی نسبتاً کچھ مشکل ہیں. والعادیات ضبحا، عادیات کہتے ہیں دوڑنے والے. عام طور پر مختلف جانوروں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اس سے مراد گھوڑے ہیں، کیونکہ آگے جو صفات بیان ہو رہی ہیں وہ گھوڑے کی ہیں. ضبحاً کہتے ہیں کہ دوڑنے کی وجہ سے ایک تو گھوڑے کا ہنہنانا ہے، وہ گھوڑے کی آواز ہوتی ہے جو ہنہنانا اردو میں کہتے ہیں گھوڑا ہنہنا رہا ہے، کوئی چیز طلب کر رہا ہے. ایک ہوتی ہے ہانپنے کی آواز، جو اس کے سینے کے درمیان سے ایک ہانپنے کی سی آواز ہوتی ہے، سانس پھولنے کی. اور لکھا ہے کتابوں میں 2 جانور ہیں واللہ عالم جن کے ہانپنے کی آواز محسوس ہوتی ہے، ایک کتے کی، ایک گھوڑے کی. خاص طور پر جب یہ دوڑ رہا ہو تیز تو ہانپنے کی خاص وہ آواز ہوتی ہے، تو وہ اس آواز کو کہتے ہیں ضبحاً. اسی وجہ سے عادیات سے مراد ہیں گھوڑے. قسم ہے گھوڑوں کی جو ہانپنے والے ہیں، جب دوڑتے ہیں تو خاص ایک ہانپنے کی ان کی کیفیت ہوتی ہے. اب ذرا آگے سنیے گا پوری. پھر جواب قسم میں انسان کو جھنجھوڑا کس بات پہ کیا ہے. دوسری قسم کیا ہے انہی گھوڑوں کے حوالے سے فالموریات قدحا، وہ گھوڑے ہانپنے والے ہیں اور آگ نکالنے والے ہیں. قدحا ٹاپ مار کر، جب گھوڑا پاؤں مارتا ہے زمین پہ، خاص طور پر جب نال نیچے لگا ہو لوہے کا، جیسے لوہے کا آپ جانتے ہیں وہ نیچے نال لگا ہوتا ہے تاکہ کوئی چیز اس کو کانٹا وغیرہ نہ چبھے. اب جب وہ دوڑتا ہے گھوڑا اور خاص طور پہ پتھروں پہ تیزی سے، تو وہاں اس کے پاؤں لگانے سے چنگاریاں سی نکلتی ہیں. تو قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپنے والے ہیں، تیز دوڑنے والے ہیں، دوڑنے والے گھوڑے ہانپ کر. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں فالموریات قدحا، وہ آگ نکالتے ہیں ٹاپ مار کر، پاؤں مار کر. فالمغیرات صبحا، پھر وہ حملہ کرنے والے ہیں صبح کے وقت. صبح کے وقت کی کیفیت بیان ہوئی کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں صبح کے وقت. احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول لکھا ہے بعض کتابوں میں
کہ اگر کسی قوم پر حملے کی نوبت آئے اور جہاد کی صورت ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نہیں، اندھیرے میں نہیں، صبح کا انتظار کرتے تھے. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کا وقت ہوتا تو صحابہ سے کہتے دیکھو اذان کی آواز تو نہیں آ رہی. چنانچہ غزوہ خیبر کے موقع پر بھی آتا ہے، روایت میں ایسا ہوا کہ صبح کے وقت ہوا، اگر اذان کی آواز آئے گی اس کا مطلب ہے اندر کچھ مسلمان بھی ہیں، یہ مسلمانوں کی آبادی ہے. تو اگر اذان کی آواز نہ آئے تو جب صبح کا وقت ہو جاتا تھا اس کے بعد پھر حملہ کیا جاتا تھا. تو فالمغیرات صبحا، جو حملہ کرنے والے ہیں صبح کے وقت. اور یہاں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت آپ دیکھیں جب وہ شبنم وغیرہ گری ہوتی ہے، اوس جسے ہم کہتے ہیں، گھاس پر، اس وقت مٹی بہت کم اڑتی ہے. جب دھوپ پڑتی ہے نا، دوپہر کا وقت ہو، پھر تو گرد و غبار اڑا ہوتا ہے. صبح کے وقت گرد و غبار بالکل بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس وجہ سے. تو اس وقت گھوڑا اگر کوئی ٹاپ مار کر یعنی غبار بھی اڑا رہا ہے اور ساتھ اس کے چنگاریاں بھی نکل رہی ہیں، وہ تو گھوڑے کی بڑی شدت کی گویا مثال دی جا رہی. تو وہ گھوڑے فالمغیرات صبحا جو حملہ کرنے والے ہیں صبح کے وقت، فاثرن به نقعا، پھر اس کے ساتھ غبار بھی اڑانے والے ہیں، گرد و غبار بھی اڑا رہے ہیں. اب پوری کیفیت گھوڑوں کی بیان کی گئی. اور آخری کیفیت کیا ہے؟ فوسطن به جمعا، پھر وہ گھس جانے والے ہیں دشمن کے جھنڈ میں اکٹھے جمع ہو کر. اب یہاں تک ساری قسمیں ہیں. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں ہانپتے ہوئے، ٹاپ مار کر چنگاریاں اڑاتے ہوئے، صبح کے وقت حملہ کرتے ہوئے، پھر گرد و غبار اڑاتے ہوئے، اور پھر فوسطن به جمعا، اندر گھس جانے والے ہیں. یہاں اب آگے انسان کو ہی جھنجھوڑا جا رہا ہے. اے انسان ذرا سوچو تو صحیح، یہ گھوڑا اپنے اس مالک کا کتنا وفادار ہے. حالانکہ وہ اس کا خالق تھوڑی ہے، وقتی طور پر مالک ہے، وہ اس کو صرف چارہ وغیرہ گھاس پھوس وقت پر دے دیتا ہے. اب گھوڑا اس کی کتنی فرما برداری کرتا ہے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگے گھس جاتا ہے، اور خود پہلے اس پر بھی لگتے ہیں، تیر نیزے اسی پہ لگ رہے، خود بھی مارا جاتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا. تو وہ اپنے اس مالک کی، وہ مالک جو حقیقی مالک بھی نہیں ہے صرف، اور روزی بھی اس نے پیدا تھوڑی کی، انسان نے، اللہ نے روزی پیدا کی، گھاس پھوس اللہ نے پیدا کیا، وہ صرف اس کا سبب بن رہا ہے وہاں سے اٹھا کر اس کے آگے رکھنے کا. اس کا اتنا وفادار ہے گھوڑا، گھس جاتا ہے، ہانپتا ہوا دوڑتا ہے، اور گرد و غبار بھی اڑاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. اور اے انسان تو دیکھ تیرا مالک کون ہے. صرف مالک نہیں، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، لوٹ کر کے بھی اس کے پاس جانا ہے. اتنا تجھے اللہ نے عقل و شعور بھی دیا، پھر تو کتنی فرما برداری کرتا، خود سوچ ذرا. تو انسان کو جھنجھوڑا گیا. ان الانسان لربہ لکنود، یہ جو انسان ہے نا، یہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا. اور لکھا ہے کتابوں میں کہ کنود اصل میں صرف ناشکرا نہیں، جو نعمتیں ہونے کے بعد جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، نعمتوں کو یاد بھی نہ کرے. اور ویسے تو جب کوئی یعنی تکلیف کی بات ہو اسے تو بڑا واویلا مچاتا ہے، لیکن جب نعمتیں ہوتی ہیں اس وقت انتہائی ناشکرا، کبھی اس کی زبان پہ شکر یا اس انعام کرنے والے کا احساس بھی نہیں آتا کہ منعم میرا کون ہے. تو انسان وہ ہے، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اور صرف اتنا نہیں ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ اس ناشکری پر خود گواہ بھی ہے. اپنے عمل سے اس کا علم ہو رہا ہے کہ جائز بات ہے جب وہ بخل کرتا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، پیسہ دیتے ہوئے 1000 دفعہ سوچتا ہے کہ جی میں کیوں دوں، میرا مال میرا مال میرا مال. وہ پھر وہی بات آئے گی، آپ کئی دفعہ میں نے عرض کی، سورہ قصص میں الفاظ ہیں، چونکہ مال کا جب ذکر آتا ہے تو قارون کی مثال دی جاتی ہے. قارون کا خزانہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، قرآن نے اس کی کیفیت بیان کی. اس سے کئی دفعہ آپ کے سامنے بات آئی کہ اس کا خزانہ اتنا تھا، چابیاں اٹھاتے ہوئے لوگ جھک جایا کرتے تھے. قرآن کی آیت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے بھی یہ کہا تھا قارون سے کہ جناب اللہ کے راہ میں دیا کر، اللہ یعنی جو مستحق ہیں ان کا بھی حق ادا کر، اس نے ایک جملہ کہا تھا جو انسان کی فطرت کی عکاسی کرتا ہے. اس نے جواب میں یہ کہا تھا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی،
یہ جو مجھے ملا ہے نا، یہ سارا کچھ مال و دولت، یہ تو میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، یہ تو میں نے کمایا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، قارون کو ایک طرف کر دیں، اپنے اوپر رکھیں۔ انسان کے پاس جب چار کوئی نعمتیں آ جاتی ہیں، آپ اس سے بات کر کے دیکھیں، پھر جناب وہ بڑی کہے کہ میں نے محنت کی، میں نے یوں کیا، میں جاگا، میں نے عقل لڑائی، میں نے یوں کیا۔ تو انسان اس پر گواہ ہے، وہ جو ناشکری کرتا ہے، انہو علی ذالک لشہید، اس کا عمل، اس کا کردار، صبح و شام کے معمولات اس پر گواہ ہیں، گواہی پیش کرتے ہیں کہ انسان انتہائی ناشکرا۔ اچھا، اب آخری آیت میں بتایا جا رہا ہے، 2 آیتوں میں، کہ اس کی وجہ کیا ہے، انسان اتنا ناشکرا کیوں ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اصل میں لحب الخیر لشدید، مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ بس مال کی محبت میں ایسا ہوس کے اندر اندھا ہو گیا ہے، نہ اسے اپنوں کی پرواہ ہے، نہ حلال حرام کی پرواہ ہے، نہ کسی غریب کی پرواہ ہے، نہ برادری کا اسے احساس ہے، بس مال و دولت کے پیچھے لگا جا رہا ہے، ہوس کہیں سے مال و دولت آنا چاہیے، مقصد بنا لیا۔ حالانکہ مال و دولت انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے، جلال الدین رومی، مثنوی روم بڑی شاہکار کتاب ہے، فارسی ادب کا شاہکار ہے، اس میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثالیں دی ہیں، تمثیل، مثالوں سے بات بڑی اچھی سمجھ آتی ہے۔ انہوں نے مال و دولت کی اور انسان کی محبت کی مثال یہ دی ہے کہ انسان، یہ مال و دولت تیرے لیے ضروری ہے، بالکل ہے۔ اس کی مثال انہوں نے یہ دی کہ دیکھو جیسے کشتی ہوتی ہے، کشتی کو چلنے کے لیے پانی کی انتہائی ضرورت ہے، اتنی ضرورت ہے کہ یہ پانی کشتی کے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے، اور صرف پانی نہیں، گہرا پانی ہو تب کشتی چلے گی۔ اب اتنی ضروری چیز ہے پانی کشتی کے لیے، جس کے بغیر کشتی کھسک نہیں سکتی۔ اب اگر کوئی شخص کشتی میں بیٹھ کے یہ سوچے کہ یار یہ اتنا ضروری پانی ہے، آگے پتہ نہیں پانی ملے نہ ملے، چلو یہ پانی ذرا کشتی کے اندر ڈالنا شروع کر دوں، سٹاک کروں، کہنے لگے ہر شخص جانتا ہے جب وہ پانی اٹھا کے کشتی میں ڈالے گا، یہی پانی جو اتنا مفید تھا جب کشتی کے اندر ڈالے گا، کشتی کو ڈبو دے گا، ہلاکت کا سبب بنے گا، یہی پانی جو اتنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح انہوں نے سمجھایا کہ انسان تیرے لیے یہ مال ضروری ہے، یہ دنیا ضروری ہے، دنیا کے اسباب کمانا ضروری ہیں، لیکن مفید کب تک ہیں؟ جب تک یہ تیرے دل سے ان کی محبت باہر ہو، دوسرے لفظوں میں جیب میں ہو، اس کی محبت دل میں نہ ہو، ضرورت کے تحت بندہ استعمال کرے۔ جب اس مال دنیا اور دنیا کی محبت دل میں اتر گئی، پھر انسان اس کو مقصد بنا لیتا ہے، اس کے لیے نہ اسے حلال کی پرواہ ہے، حرام کی، نہ اسے اپنے غیر کی پرواہ ہے، نہ کسی کے حقوق و فرائض کا احساس ہے۔ اب جب یہ کیفیت ہوتی ہے، اسی کا بیان ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یہ ناشکری کی وجہ کیا ہے کہ یہ مال کی محبت میں بہت ہی سخت ہے۔ اب آخری آیت میں پھر انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ابھی 4 سانس تیرے باقی ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہیں، کیا تو جانتا نہیں؟ افلا یعلم، کیا وہ انسان جانتا نہیں ہے؟ اذا بعثر ما فی القبور، جب جو کچھ قبروں میں ہے سب کچھ بکھیر دیا جائے گا۔ کل بھی آپ نے وہ آیت پڑھی تھی اسی نوعیت کی نا، کہ زمین جو کچھ ہے اپنے بوجھ نکال دے گی، اور انسان حیرت سے کہے گا بقال الانسان مالا، اسے ہوا کیا ہے؟ سب کچھ باہر نکال دے گی۔ تو قبروں میں جو کچھ ہے وہ بھی باہر ظاہر کر دیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور صرف ظاہری شکل و صورت نہیں، جو کچھ انسان کے دلوں میں ہے، سینوں میں ہے، جو مخفی رکھے ہوئے ہے، وہ بھی سب کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ کیا انسان یہ جانتا نہیں ہے؟ ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے۔ اور ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، آخری آیت میں کیا ہے کہ ان کا رب اس دن کے جو اعمال ہوں گے، جو ان کی کیفیات ہوں گی، ان کا رب ان سے بہت باخبر ہے، پورا باخبر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر ڈھیل دی ہے، یہ اللہ کی ستاری ہے، یہ اللہ کی غفور الرحیمی ہے، لیکن بندہ اس اللہ کے ستار العیوب ہونے سے، غفور الرحیم ہونے سے دھوکہ نہ اٹھائے۔ وہی پہلے بھی میں نے عرض کیا، وقت پر کافی ہے قطرہ، وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ ابھی وقت ہے، ابھی ہم دنیا میں ہیں، ابھی ہم یہ آیات سن کر، یہ ساری باتیں سننے کے بعد توبہ کر سکتے ہیں اور مال کی محبت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر یہی بندہ آخر تک اسی سانسوں کے ساتھ چلتا گیا، پھر اس کے بعد وہی ہوگا
کہ جب وہ سب کچھ سامنے آئے گا تو انسان پھر افسوس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات سے عبرت کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے، اللہم آمین۔ پڑھیے ترجمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، واو کا معنی قسم، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں، ضبحن ہانپتے ہوئے دوڑنے والے ہیں، ہانپنے کی جو آواز ہے۔ فالموریات قدحن، پھر وہ چنگاریاں آگ نکالنے والے ہیں، قدحن ٹاپ مار کر، ٹاپ مارتے ہوئے، پاؤں مارتے ہوئے، سم جب لگتا ہے زمین پہ تو اس سے چنگاری نکلتی ہے، وہ چنگاریاں نکالنے والے، آگ نکالنے والے ٹاپ مارتے۔ فالمغیرات صبحن، پھر وہ حملہ کرنے والے ہیں صبح کے وقت۔ فأثرن به نقعا، پھر اس کے ساتھ وہ گھوڑے غبار بھی اڑانے والے ہیں، بڑا غبار اڑتا ہے جب دوڑتا ہے۔ فوسطن به جمعا، پھر گھس جانے والے ہیں جمع ہو کر، پورے ایک گروہ کی شکل میں دشمن کے گروہ میں گھس جانے والے ہیں۔ یہ ساری باتیں بیان کر کے اے انسان ذرا سوچ، گھوڑا تو کتنا وفادار ہے، جان بھی قربان کر رہا ہے، دوڑتا ہے، جہاں مالک نے روک دیا رک گیا، جہاں پھر چلا ہے دوڑ دیا، موڑ دیا ادھر مڑ گیا، اندر کود گیا، جان کی پرواہ کیے بغیر کود گیا۔ اور تو کیا کرتا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، یہ جواب قسم ہے کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک انسان اس بات پر گواہ بھی ہے۔ یہ ناشکری کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے، اس کے اعمال سے، اس کے کردار سے وہ ناشکری ظاہر ہو رہی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ اس کی وجہ ہے کہ ناشکری کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ بے شک وہ انسان مال کی محبت میں، خیر سے مراد یہاں مال ہے، مال کی محبت میں بہت ہی سخت ہے، اس مال و دولت کی محبت میں آ کر سب کچھ بھلا بیٹھا ہے۔ اب انسان کو پکارا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے، افلا یعلم، کیا وہ جانتا نہیں ہے، اذا بعثر ما فی القبور، جب بکھیر دی جائے گی ہر وہ چیز جو قبروں میں ہے، یعنی انسان ظاہر اٹھ کر سامنے آ جائے گا سب کو۔ وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ صدور سینوں میں ہے وہ بھی ظاہر کر دیا جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن جو واقعات ہوگے ان سب سے پورا باخبر ہے۔ اور اللہ تو خیر باخبر ہے ہی، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ چونکہ اس دن دلوں کے حال بھی ظاہر کر دیے جائیں گے، تو دلوں کے حال جو ابھی لوگوں سے پوشیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان دلوں کے حال سے اب بھی باخبر ہے، آشکارا ہے اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اللہ کی محبت اور یہ احساس دل میں پیدا کرنے کی توفیق دے۔ کل بھی وہ ایک لفظ آیا تھا، میں نے 2 صورتیں پہلے میں نے عرض کیا تھا، ایک خوف ہوتا ہے، خشیت ہوتا ہے۔ خوف اور خشیت میں فرق ہے۔ 2 صورتیں پہلے سورہ بینہ کے آخری الفاظ تھے نا، ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے خشیت رکھتا ہے۔ خشیت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی ہستی کی بڑی عظمت، بڑائی اور محبت کی وجہ سے انسان کے دل میں یہ خوف ہو کہیں یہ ہستی ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے اس نوعیت کا خوف، اللہ کی ناراضگی کا خوف ہمیشہ دل میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیفیت دل میں پیدا کرنے کی توفیق دے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين۔